تین غار والوں کا واقعہ، جب تینوں سفر پر تھے، چٹان غار پر آ کر لڑک گئی اور اچھی طرح سے فٹ ہو گئی۔ تینوں نے وسیلے کے ذریعے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کی۔ ان دعائیں کرنے والوں میں ایک بندہ بھی تھا، اس نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، میری ایک چچا ذات بہن تھی جو مجھے اپنے پیسے مانگنے کے لیے آئی تھی، مجھ سے کچھ رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے پیسے دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ وعدہ کیا کہ تو اپنے جسم کو میرے لیے گناہ کرنے کا ذریعہ آسان بنا دے گی۔ میں راضی ہو گیا، وہ بھی راضی ہو گئی۔ وقت متعین ہوا، جگہ متعین ہو گئی، وقت موت آ گیا، ہم دونوں جگہ پر پہنچ گئے۔ کوئی نہ تھا، میں تھا اور وہ تھی، تیسرا کوئی نہ تھا، تیسرا تھا تو اللہ رب العالمین تھا۔ اس موقع پر اس نے میرے جذبہ ایمان کو جگایا اور کہا، اتق اللہ یا رجل، اے بندے اللہ سے ڈر۔ میں تڑپ اٹھا اور محض تیری خوشنودی کے لیے میں نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس مصیبت کو ہٹا دے۔ رب العالمین نے مصیبت کو ہٹا دی، اس کی دعا کو قبول فرمائی۔ تو پتہ کیا چلا؟ بندے کا کمال یہ ہے، اس کے تقوی کا کمال یہ ہے، گندگی کے ماحول میں رہ کر اپنے دامن کو بے داغ رکھیں، بد اخلاقی کے ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو صاحب اخلاق بنائیں، بددیانتوں کے ماحول میں رہ کر امانت داری کا پاس و لحاظ رکھیں، جھوٹوں میں رہ کر سچائی کے ذریعے کاروبار کرنے کا ہنر جانیں۔ یہ بندے کا سب سے بڑا کمال ہے، ورنہ عام طور پر بندوں کی آزمائش ایسے موقع پر ہوتی ہے، بہت سارے بندوں کے قدم لڑ کھڑا جاتے ہیں اور رب کی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جب آزمائش کے ذریعے اللہ رب العالمین امتحان لیتا ہے اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، عبادت میں استقامت دکھاتے ہیں، بندگی میں استقامت دکھاتے ہیں، رب العالمین کے پاس ان کی اس بندگی کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ